مجھے معاف کیجئے گا، ہمارے اپنے علاقے میں پوری رات جو کچھ ہوتا ہے، کارٹون بنایا جاتا ہے اور جادو دکھایا جاتا ہے اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کیا یہ چیزیں نبی کی محبت کی وجہ سے کی جا رہی ہیں؟ نبی کی محبت کا یہ مطلب ہے؟ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جب نبی کو اس کی اطلاع پہنچتی ہوگی تو نبی کی روح بے چین ہو جاتی ہوگی، نبی پریشان ہو جاتے ہوں گے کہ یہ ہے میری امت، یہ دین لے کر میں آیا تھا، یہ سکھانے کے لیے آیا تھا، اور میرے ہی نام پر یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی صدق اللہ العظیم۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، یہ وہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہمارے آقا اور مولا سرور کونین تاجدار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں تو انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور ہم آپ صبح شام اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے الگ سے احسان جتلایا ہو، بلکہ احسان جتلانے کو تو دین میں ناپسند کیا گیا ہے۔ کسی پر احسان کرنا اور پھر اس احسان کو جتلانا کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا، اس کو منع کیا گیا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کو بھیجا تو مسلمانوں سے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے احسان کا ذکر کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ ان کے درمیان اپنے محبوب کو، اپنے آخری پیغمبر کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہودیوں سے یہودیوں کو جو مسلمانوں سے دشمنی ہوئی، بغض ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس آخری پیغمبر کا تذکرہ تمام آسمانی کتابوں میں کیا گیا ہے، اور جس آخری پیغمبر کا تذکرہ سارے نبیوں نے اپنی قوم کے سامنے کیا ہے، وہ پیغمبر بنی اسرائیل میں سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ تو حضرت یعقوب کی جو اولاد ہوئی ہے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم کے بعد نبیوں کی زیادہ تر نبی حضرت یعقوب کی اولاد میں ہوئے ہیں۔ اسی لیے یہودیوں کو اس بات کا گھمنڈ تھا اور غرور تھا کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں اور سارے نبی ہماری نسل سے آتے ہیں، اور وہ اس گھمنڈ میں دنیا بھر میں تماشے اور فساد کرتے رہتے ہیں، اور انہیں اس بات کا بھی بڑا احساس تھا کہ اب جو آخری پیغمبر آئیں گے، جو سب سے بڑے نبی ہوں گے، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے۔ لیکن اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کے لیے حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو چنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہودیوں کو اس بات کا حسد ہے مسلمانوں سے پہلے دن سے
کہ جس آخری پیغمبر کا تذکرہ بار بار ہو رہا تھا وہ ہماری نسل سے نہیں آئے، وہ حضرت اسماعیل کی نسل سے آئے، اس بات کا دکھ ہے یہودیوں، اور اسی کی حسد اور بغض ہے، اور وہ بغض اور حسد اتنا بڑا ہوا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں سے کہا کہ تمہیں سب سے زیادہ دشمنی اگر کسی قوم کی جھیلنی پڑے گی تو وہ یہود ہوں گے، سب سے زیادہ دشمنی تم سے یہی کریں گے۔ اور 1400 سال کی تاریخ گزرنے کے بعد آج آپ دنیا پہ نگاہ ڈالیے، جہاں کہیں بھی آپ کو اسلام دشمنی کا کوئی بیج نظر آئے گا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی یہودی نظر آئے گا، یہودی دماغ نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور ہمیں آپ کی امت میں شامل کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس لیے کہ تقریباً تمام نبیوں نے اس بات کی تمنا ظاہر کی تھی کہ کاش ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کی امتی بنے۔ نبیوں نے یہ تمنا کی تھی، جبکہ نبیوں کا مقام بہت بلند ہے امتی سے، لیکن اس تمنا کا اظہار کیا کہ ہمیں آپ کے امتی ہونے کا موقع ملے، لیکن یہ دعا صرف قبول ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں میں اٹھایا، اور پھر قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ واپس بھیجیں گے۔ وہ نبی تو ہوں گے لیکن حضور کے امتی بن کر آئیں گے، اور اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، حضور کی شریعت پر عمل کریں گے۔ تو جن کا امتی ہونے کی دعا اور تمنا نبیوں نے کی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر جو احسانات ہیں وہ کم نہیں ہیں۔ اگر آپ کے امت پر احسانات کو ذکر کرنے بیٹھا جائے تو وقت کم پڑ جائے گا، لیکن آپ کے احسانات ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تو اپنی امت کے لیے روتے رہے، نمازوں میں، دعاؤں میں، آخری وقت میں دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، اور اگر فکر ہے تو اپنی امت کی فکر ہے۔ اور کل میدان محشر میں بھی جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، حتیٰ کہ بڑے بڑے جلیل القدر نبی بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے ہمارا کام آسان ہو جائے، حالانکہ وہ معصوم ہیں، وہ سب جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا غضب اور اللہ کا جلال ایسا ہوگا میدان محشر میں کہ نبیوں کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہوگی کہ وہ کسی دوسرے کی سفارش کریں۔ ایسے موقع پر ایک ذات ہوگی جو سجدے میں گر کر صدا لگا رہی ہوگی، یا ربی امتی، میری امت۔ تو حضور کے احسانات کو بیان کرنا بھی مشکل ہے، اور ان احسانات کا بدلہ چکانا تو ناممکن ہے۔ اب ایک اہم بات جو ہمارے آپ کے دھیان دینے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے، یہ پنکھا بند ہوا ہے، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو کنڈیشن ہیں، دو شرائط ہیں۔ ایک ہے کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہو، کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہ کیا گیا ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کیا گیا ہو۔ کوئی بھی عمل اگر کیا جائے تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ 100% اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ دنیا کا اچھے سے اچھا کام اگر ان دو کنڈیشن سے خالی ہے، یہ دو شرائط نہیں پائی جاتی، تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو۔ جیسے نماز کتنی بڑی عبادت ہے،
عبادات میں سب سے بڑا مقام نماز کا ہے۔ نماز کو سب سے بڑی عبادت کہا گیا ہے، اور نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ دیگر احکامات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھجوائے، جبرائیل امین کے ذریعے بھجوائے، لیکن جب نماز دینی تھی تو خود اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا معراج میں۔ اتنی بڑی عبادت، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا گیا کہ مومن اور کافر میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے، کہ مومن نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ اتنی بڑی عبادت، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم فجر کی 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھیں گے یا 3 رکعت پڑھیں گے تو اس کو ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا؟ بھئی نماز تو بہت بڑی عبادت ہے نا، جتنی زیادہ سے زیادہ رکعتیں پڑھی جائیں اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو 2 کیوں؟ 3 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 5 رکعت پڑھیں، 2 ہی کیوں؟ ظاہر ہے ہر آدمی یہ کہے گا کہ اگر کوئی فجر کی 2 کی جگہ 3 یا 4 کرے، ظہر کی 4 کی جگہ 6 کرے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، الٹا اس کو گناہ پڑے گا۔ گناہ کیوں پڑے گا؟ نماز کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہمارے آقا نے، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ فجر کی 2 رکعت پڑھنی، ظہر کی 4 رکعت پڑھنی۔ حالانکہ زیادہ نماز پڑھنا یہ اچھی چیز ہے، لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ کر پڑھیں گے تو قبول بھی نہیں ہوگی اور گناہ بھی ملے گا۔ فرمایا گیا کہ مومن بندہ نماز کے اندر اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ سے بات کرتے ہوئے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں اس میں سجدے میں آدمی اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب کوئی فرض نماز کی کسی رکعت میں یا کسی بھی نماز کی کسی رکعت میں 2 کی جگہ 3 سجدے کرنا شروع کر دے، 4 سجدے کرنا شروع کر دے، حالانکہ سجدہ کرنا یہ کتنا مبارک عمل ہے کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے میں، لیکن جو تعداد ہمارے پیارے آقا نے بتلا دی ہے اس سے ایک بھی آگے بڑھے گی تو قبول نہیں ہوگی، حالانکہ سجدہ بہت اچھا عمل ہے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں 24 گھنٹے نماز پڑھوں گا، اب وہ جو صبح طلوع کا وقت ہے، طلوع آفتاب کا وقت ہے، جس وقت نماز پڑھنے کو منع کیا گیا ہے، وہ 20-25 منٹ کا جو وقت ہے، کوئی کہے کہ ہم اس وقت بھی نماز پڑھیں گے، یا جو بالکل غروب کا وقت، زوال کا وقت ہے، وہ 15-20 منٹ اس وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے کو منع کیا گیا ہے، اس وقت کوئی کہے کہ ہم 24 گھنٹے نماز پڑھیں گے، اس وقت بھی پڑھیں گے، تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، الٹا گناہ پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نماز اسی وقت قبول ہوگی جب ان اوقات میں اس وقت پڑھی جائے جو وقت بتلایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جس وقت پڑھنے سے منع کر دیا اس وقت نہ پڑھنا عبادت ہے، اور جس وقت پڑھنے کا حکم دیا اس وقت پڑھنا عبادت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دین میں اصل ہے کہ دین کا ہر کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو۔ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ ایک مومن بندہ دن بھر خالص اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں دکھاوا نہیں ہو سکتا، جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ دکھاوے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے بھوکا پیاسا رہنا، اب وہ اکیلے میں گیا اور اس نے 1 گلاس پانی پی لیا تو اب روزہ کہاں رہا؟ روزہ ہے مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کے لیے۔ رمضان میں ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے شدید، اب تو رمضان دھیرے دھیرے سردیوں میں آ رہا، ابھی گرمی کے رمضان گزرے ہیں، شدید گرمی میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور دن بھر پیاسے رہ کر حلق بالکل سوکھ کر کاٹا ہو چکا ہے، اور مسجد کی ٹوٹی میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، ہاتھ دھویا، کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا، حلق تک پانی لے گئے اور اسے واپس نکال دیا، لیکن یہ ہمت نہیں ہوئی
کہ ایک بوند پانی حلق سے نیچے اتر جائے، کیوں؟ یہ ہمت کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ یہ روزہ اللہ کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ دیگر عبادات کا جو اجر اور بدلہ ہوگا وہ میں فرشتوں کے ذریعے سے دلواؤں گا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے نے صرف میرے لیے رکھی ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ رمضان میں فرض کا 70 کے برابر اور نفل کا فرض کے برابر، یہ کم سے کم تعداد ہے۔ جب اللہ دیں گے تو اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے، اور اللہ کی شان کتنی بڑی ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کسی چیز کا بدلہ دیں گے تو اللہ اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، کتنا دیں گے ہمیں نہیں معلوم۔ اتنی بڑی عبادت روزہ، کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ کے لیے بھوکے ہیں تو ہم مغرب کے بجائے عشاء تک بھوکے رہیں گے، تو اس کو ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا؟ مغرب تک تو ثواب مل رہا تھا، لیکن جہاں اس نے وہ ٹائم کراس کیا کہ جس ٹائم پر روزہ توڑنے کا حکم دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب جتنا ڈیلے کرتا جائے گا اتنا گناہ ملتا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حضور کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ بظاہر دیکھنے میں بہت اچھا کام ہے، لیکن نبی کے حکم کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے، تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دین میں بنیادی شرط یہ ہے، دین نام کس چیز کا ہے؟ دین نام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے جسے قرآن کہہ دیا ہم نے قرآن مان لیا، انہوں نے جسے اللہ کا حکم کہہ دیا ہم نے اللہ کا حکم مان، انہوں نے جو کہہ دیا وہ دین بن گیا، اور انہوں نے جس چیز سے منع کر دیا وہ ہمیشہ کے لیے منع ہو گئی وہ چیز۔ تو دین نام نبی کی اطاعت اور فرما برداری کا ہے۔ کوئی کام دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، نبی کے حکم اور نبی کے طریقے سے ہٹے گا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ الٹا گناہ پڑے گا۔ اور کوئی کام بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی معمولی کیوں نہ لگتا ہو، لیکن نبی کے طریقے کے مطابق کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اتنا اجر دیں گے کہ ہم آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہم پانی پی رہے ہیں، یہ سوچ کر دائیں ہاتھ سے پی لیں کہ نبی نے دائیں ہاتھ سے پینے کا حکم دیا ہے، کتنا معمولی سا کام ہے، لیکن اس پر وہ اجر ملے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ پانی ہمیں پینا ہے، ہم نے 3 سانس میں اس لیے پی لیا کہ نبی نے حکم دیا ہے 3 سانس میں پینے کا۔ تو معمولی دکھنے والا کام بھی اگر نبی کے طریقے کے مطابق ہے تو وہ ایسے کام سے جو بظاہر دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہو لیکن نبی کے طریقے کے خلاف ہو، ایسے کام سے 10 اور سینکڑوں گنا بڑھا ہوا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دیکھیں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، نبی کی آمد کا ذکر سن کر، نبی کی میلاد سن کر اگر کسی مسلمان کو خوشی نہ ہو تو پھر اس کا مطلب اس کا ایمان مکمل نہیں۔ ماہ ربیع الاول میں پیارے آقا تشریف لائے اور ایک ایسے وقت میں آئے جب پوری دنیا ظلم اور جبر میں سسک رہی تھی، طاقتور کمزور پر ظلم کر رہا تھا، کمزوروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، عورتوں کے حقوق ختم کر دیے گئے تھے، ذات پات کی وجہ سے کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا سمجھنا یہ بالکل ایک عام سی چیز ہو گئی تھی، اور اس کی بنیاد پر لوگوں پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ پیارے آقا جب تشریف لائے ہیں تو ایسا انقلاب برپا کیا ہے کہ آپ نے کمزوروں کو ان کے حقوق دلائے، مظلوموں کو ان کے حقوق دلائے، عورتوں کو ان کے حقوق دلائے، ذات پات کی بنیاد پر اونچ نیچ کو ختم کیا، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، دنیا والوں کے سامنے جھکنے کو منع کیا، سب کے برابر کے حقوق بتلائے کہ سارے انسان برابر ہے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ ایسے پیغمبر کی، اور جو رحمت للعالمین ہے، جن کی رحمت ہر کسی کے لیے، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، انسان ہو کہ جانور ہو، پیڑ پودے ہو کہ دوسری چیزیں ہو، ہر کسی کے لیے آپ کی رحمت، ایسے پیغمبر کی آمد کے موقع پر خوشی نہ ہونا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔
تو مومن کو تو نبی کا ذکر سن کر اور نبی کی ولادت کا ذکر سن کر، نبی کی آمد کا تذکرہ سن کر خوشی ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کی علامت اور پہچان ہے۔ لیکن خوشی کا اظہار بھی اسی طریقے پر کرنا قابل قبول ہوگا جو طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور آپ کو پسند آئے اور آپ کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ جب نماز جیسی بڑی عبادت اپنی مرضی سے کی جائے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، جب روزے جیسی بڑی عبادت اپنی مرضی سے کی جائے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو نبی کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا اور جشن منانا یہ اگر نبی کے طریقے سے ہٹ جائے تو پھر اللہ کے یہاں کیسے یہ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں جو کچھ ماہ ربیع الاول میں نبی کی ولادت کی خوشی کے نام پر ہوتا ہے، کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا آدمی اگر وہ یہ غور کرے کہ یہ ساری چیزیں دین کے مطابق ہیں یا دین کے خلاف ہیں تو وہ خود یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ یہ چیزیں دین کے بھی خلاف ہیں اور نبی کے طریقے کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی، کسی بھی موقع پر، چاہے وہ ربیع الاول کا موقع ہو، چاہے محرم کا موقع ہو، ہمارے پیارے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں گانے باجے کی آواز کو مٹانے کے لیے آیا۔ کیا فرمایا؟ گانے باجے کی آواز کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ گانا سننا ناجائز ہے۔ گانا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے آج کے ٹرمینالوجی میں جس میں میوزک ہوتی ہے، کوئی غزل ہے، آپ غزل سنیں، اس میں اگر کوئی غلط الفاظ نہیں ہے تو خالی غزل پڑھنے سننے میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ مشاعرے ہوتے ہیں، اچھے اچھے لوگ جا کر اس میں شرکت کرتے ہیں، خالی غزل سننے پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی غزل کے ساتھ میوزک ایڈ کر دیا جائے تو وہ ناجائز ہو جائے گا، وہ گناہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے آقا نے اس کو ناپسند کیا ہے اور فرمایا کہ میں اس کو مٹانے کے لیے آیا۔ اب نبی کے ہی نام پر، اللہ کے نام پر، قوالی کے نام پر پوری رات میوزک بجے، ڈھول بجے، تو یہ کیسے کوئی اچھی چیز ہو سکتی ہے؟ اس کا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے، کسی فرقے سے نہیں ہے، یہ تو ہر کامن سینس رکھنے والا آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب میوزک کے ساتھ غزل سننا ناجائز ہے تو اس میوزک کے ساتھ اللہ اور رسول کا نام کیسے بجایا جا سکتا ہے؟ شراب پینا گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن شراب پینے والا شراب پینے کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا، ایمان سے نہیں نکلے گا۔ لیکن اگر وہی شرابی بسم اللہ پڑھ کر شراب پی لے یا اللہ کا نام لے کر شراب پی لے تو وہ ایمان سے نکلنے کا خطرہ ہو جائے گا اس کے لیے۔ خالی گانا سننے والا، خالی میوزک سننے والا گنہگار ہوگا، لیکن اس کا ایمان خراب، یعنی وہ اسلام سے باہر نہیں ہو جائے گا، گنہگار ہوگا وہ۔ لیکن وہی میوزک، وہی ڈھول باجا اللہ اور رسول کے ساتھ بجایا جائے تو ایمان تک جانے کا خطرہ ہو جائے گا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، میں ہر موقع پر اس کا ذکر کرتا ہوں کہ اس کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا۔ اگر ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم جا کر اس برائی کو ختم کر دیں، ہم جائیں کھڑے ہو جائیں کہ نہیں ہم یہاں ڈھول باجا نہیں بجنے دیں گے، بجانا ہے تو نعت بجاؤ، اگر اتنی طاقت ہے تو یہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو حضور نے فرمایا کہ اگر کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو۔ جو لوگ بیان کرنے والے ہیں وہ بیان میں اس برائی کو بیان کریں، گھروں میں والدین اپنے بچوں کے سامنے اس برائی کو بیان کریں، محلے کے جو سرکردہ لوگ ہیں وہ اپنے محلے والوں کے سامنے کم از کم یہ بیان کریں کہ بھائی یہ غلط چیز ہے،
اللہ اور رسول کے ساتھ میوزک اور ڈھول بجایا جائے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اگر ہاتھ سے طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے کم اس کو روکیں اور لوگوں کو اس کی برائی بیان کریں۔ اور فرمایا کہ اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو اس برائی کو کم از کم دل میں اس برائی کو برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ اگر برائی کو دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہے ہو تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ اب ہم اپنا غور کریں کہ محرم کے موقع پر، ربیع الاول کے موقع پر، یا کسی اور موقع پر، کہیں کوئی عرس ہو رہا ہو، اس کے موقع پر ہم جو قوالی کے نام پر اللہ اور رسول کے نام کے ساتھ میوزک بجاتے ہیں، یہ کتنے گناہ کی چیز ہے۔ کم از کم اس کو دل میں تو برا سمجھیں، یا اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو دل میں برا سمجھیں، اور الٹا ہم اپنے تعلقات نبھانے کے لیے چندہ دیں کہ ہاں تم خوب قوالی بجاؤ۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ نبی کو خوش کرنے کی بجائے نبی کے ناراضگی کا سبب ہے، نبی کو تکلیف پہنچانے کا سبب ہے۔ اگر بجانا ہے تو نعتیں، اچھی نعتیں موجود ہیں، ایک سے ایک نعتیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں۔ پوری رات نعتیں بجائے، کیا پریشانی ہے؟ اگر آپ کو بجانی ہے تو قوالی ہی کیوں ضروری ہے؟ عورتوں کے لیے جو پردہ بتلایا گیا اس میں یہ بتلایا گیا کہ نماز کے لیے بھی عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر، کمرے کے اندر، اور اس کے اندر بھی اگر کوئی کوٹری ہو تو وہاں نماز پڑھنا عورت کے لیے افضل ہے۔ مرد کے لیے کیا ہے کہ مسجد میں پڑھے، پہلی صف میں پڑھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے تو وہ ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اور عورت کے لیے یہ ہے کہ گھر کے اندر پڑھے، گھر کے اندر کوئی کمرہ ہو تو اس کے اندر پڑھے، اس کے اندر بھی کوئی کوٹری ہو تو اس کے اندر پڑھے تو ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک موقع پر پیارے آقا کی گھر کی کچھ خواتین موجود تھی۔ ایک صحابی تشریف لائے جو نابینا تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور کے گھر کی عورتیں، دل بالکل پاک اور صاف، حضور کے صحابی جن کا دل بالکل پاک اور صاف، جن کے تصور میں گناہ کا خیال بھی نہیں آ سکتا، وہ تشریف لائے اور حضور اپنے گھر کی خواتین سے کہہ رہے تم اندر جاؤ۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو نابینا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم لوگ تو دیکھ سکتی ہو، اندر جاؤ۔ آپ اندازہ لگائیں، جس شریعت میں ایسا پردہ بتایا ہو، ہمارے نبی نے، ہمارے آقا نے اس نبی کے نام پر، اس آقا کے نام پر، اس پیغمبر کے نام پر پوری رات بھیڑ میں ہماری خواتین ٹہل رہی ہیں، جوان لڑکیاں، عورتیں میک اپ کر کے، جیسے لگا کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ بھائی تمہیں میلہ لگانا تھا تو تمہیں نبی کی ولادت کا ہی دن ملا تھا۔ تمہارے پاس 365 دن پڑے ہیں، تم خوب میلہ لگاؤ، خوب جو کرنا ہے کرو، نبی کا ہی نام ملا ہے یہ سارے تماشے کرنے کے لیے۔ اور یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب جانتے ہیں کہ بھیڑ میں کیا ہوتا ہے۔ یہ جو اوباش قسم کے لڑکے ہوتے ہیں وہ بھیڑ میں کیا کرتے ہیں، ان بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ ایک کمرے میں بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی غیر مرد اور عورت ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور جہاں ایسا رش ہو اور بھیڑ میں ایک دوسرے میں بالکل گھسے جا رہے ہو وہاں شیطان نہیں ہوگا۔ اور یہ سب کچھ نبی کے نام پر ہو رہا ہے اور ہم آپ چندہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے تعلقات خراب نہ ہو۔ نبی سے تعلق خراب کرنا گوارا ہے، لیکن دنیا میں اپنے تعلقات خراب کرنا گوارا نہیں ہے۔ آپ کو اگر چندہ دینا ہے دیجیے، آپ کنڈیشن لگا دیجیے کہ عورتیں نہیں آئیں گی، قوالی نہیں بجے گی۔ میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، باقی جو کچھ ہوتا ہے مجھے معاف کیجئے گا، ہمارے اپنے علاقے میں پوری رات جو کچھ ہوتا ہے، کارٹون بنایا جاتا ہے اور جادو دکھایا جاتا ہے اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کیا یہ چیزیں نبی کی محبت کی وجہ سے کی جا رہی ہیں؟ نبی کی محبت کا یہ مطلب ہے؟ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جب نبی کو اس کی اطلاع پہنچتی ہوگی تو نبی کی روح بے چین ہو جاتی ہوگی، نبی پریشان ہو جاتے ہوں گے کہ یہ ہے میری امت، یہ دین لے کر میں آیا تھا، یہ سکھانے کے لیے آیا تھا، اور میرے ہی نام پر یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی سمجھائے کہ مولانا آپ تو دیوبندی ہیں، آپ تو وہابی ہیں، آپ تو 24 نمبر ہیں، ٹھیک ہے، آپ دنیا میں جو چاہے کہہ لیں، آخرت میں تو جواب سب کو دینا ہے، قبر میں سب کو اپنی جانا ہے، اللہ کے سب کو جواب دینا ہے، اور کل میدان محشر میں نبی کا سامنا سب کو کرنا ہے۔
कैसे नबी को फेस करेंगे और नबी को अपना चेहरा दिखाएंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अच्छे से अच्छा काम भी अगर नबी के तरीके के खिलाफ है तो वो अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को वही काम पसंद है जो नबी के तरीके के मुताबिक होगा। तो नबी की विलादत के मौके पर खुशी का इजहार करना या जश्न मनाना ऐसे तरीके से जो नबी के तरीके के खिलाफ हो, जो नबी को नाराज करने वाला हो, ये सिर्फ अल्लाह को नापसंद नहीं बल्कि अल्लाह की शदीद नाराजगी का सबब बनेगा। तो हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि आइंदा इस साल भी और आइंदा आने वाले सालों में भी अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी अपनी इस्तेदाद के हिसाब से इन बुराइयों को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं करने की कोशिश करें। अल्लाह